السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 43 میں آج میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین اور سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ کئی حضرات کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ کرسمس کی حقیقت کیا ہے، اس کی مبارکباد دینا کیسا ہے اور مسلمانوں کو اس میں شریک ہونا کیسا ہے، کرسمس منانا کیسا ہے، یہ سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس کرسمس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن یہ عیسائی مناتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے بیٹا ہیں، تو گویا کہ 25 دسمبر کی تاریخ کو یہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش کے طور پر مناتے ہیں، جو ایک مشرکانہ عقیدہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی یا نہیں، خود عیسائیوں میں اس سلسلے میں شدید اختلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ ایک فرقے کے مطابق 25 دسمبر ہے، دوسرا فرقہ 6 جنوری کو قرار دیتا ہے، تیسرا فرقہ 7 جنوری کہتا ہے، اور چوتھا فرقہ 19 جنوری کہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں، یہ 4 قول مشہور ہے۔ تو خود عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش مختلف فی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے بیٹا ہیں، یہ اسلام کے عقیدے کے خلاف، قرآن کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، اسلام کا بول بالا فرمائیں گے، آپ کا وصال ہوگا، اور پھر آپ کی تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر کی جو جگہ خالی ہے وہاں پر کی جائے گی۔ عیسائیوں کے اس عقیدے کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں، قرآن نے شدید مذمت کی ہے اور بہت سختی کے ساتھ اس کی تردید کی ہے۔ سورہ مریم کی یہ آیات ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا۔ ترجمہ اس کا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ تمہارے اس جملے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے، خدائے رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو خدائے رحمان کے حضور بندہ بن کر نہ آئے۔ مشکوٰۃ شریف اور بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی ہے کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ بنی آدم کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میں نے اولاد بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بنی آدم کا اولاد کو ثابت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، حالانکہ انسان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ ایسی بات کرتا، لیکن اس نے ایسی حرکت کی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کرسمس کا جو دن ہے وہ دراصل ایک مشرکانہ عقیدے پر مبنی ہے۔
یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے معاذ اللہ۔ اور اس پر وش کرتے ہیں لوگ، مبارکباد دینا اور مبارکبادی کے الفاظ استعمال کرنا، شریک ہونا، اتنا شدید، اتنا خطرناک بات ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر عتاب نازل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں مسلمانوں کو ان چیزوں سے الگ رہنا چاہیے، اپنے آپ کو کسی حالت میں اس میں شریک ہونا، مبارکباد دینا جائز نہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی تاریخی طور پر سن لیں کہ یہ کرسمس کی ابتدا کیسے ہوئی، جس کو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کہتے ہیں، اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا، تو ان کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد روم کا ایک بادشاہ قسطنطین تھا، اس نے اپنے پادریوں کو جمع کیا، اپنے راہبوں کو، اپنے عالموں کو، اپنے حواریوں کو جمع کیا اور کہا کہ 25 دسمبر کو ہمیں اپنے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا چاہیے۔ 300 سال تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال بعد قسطنطین بادشاہ نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس لیے کہ اس کو ہم اپنی عبادت کا دن بنائیں گے، اس میں بڑے بڑے پوپ اور پادریوں کو اور اپنے علماء کو بلائیں گے اور بیانات کرائیں گے، ساتھ ساتھ باقاعدہ ہماری کتاب بائبل کی تلاوت بھی کی جائے گی۔ سبھی لوگ خوش ہوئے، بہت اچھی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ایک مذہبی دن کے طور پر پیش کیا جائے تو کیا حرج ہے۔ سب لوگوں نے اس سے اتفاق کیا، لیکن جب پروگرامات شروع ہوئے تو کسی نے توجہ نہیں دی، لوگوں کی شرکت بہت معمولی تھی، چونکہ مذہبی بیان سننا کون پسند کرتا ہے۔ تب ان لوگوں نے اس میں کینڈل اور موم بتی وغیرہ اور میوزک وغیرہ لگانے کا پروگرام رکھا۔ اب لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، پھر آہستہ آہستہ مردوں کے ناچ شروع ہوئے اور تعداد بڑھی، کاروبار میں اضافہ ہوا، رونق میں اضافہ ہوا، پھر اختلاط ہوا، خواتین کے بھی ناچ ہونے لگے۔ تو اس طرح سے یہ آہستہ آہستہ جو دن انتہائی مقدس طور پر شروع کیا گیا تھا اور مبارک انداز میں مذہبی رنگ میں شروع کیا گیا تھا، وہ انتہائی گندا دن اور معصیت کا دن بن گیا۔ چنانچہ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ پوری دنیا میں جتنی بدکاری 25 دسمبر کو کی جاتی ہے، اتنی پورے سال میں نہیں کی جاتی، اور جتنی شراب 25 دسمبر کو پی جاتی ہے، اتنی شراب پوری دنیا میں پورے سال میں نہیں پی جاتی۔ حضور نبی کی پیدائش کا دن عیسائیوں کے مطابق بھی ایک متبرک تاریخ ہے کہ اس میں نبی پیدا ہوئے ہیں، مگر اس دن کو کس سے ملا دیا گیا؟ بدکاری سے، فحاشی سے، بدماشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے سے، شراب سے۔ سوچئے اللہ جل جلالہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ یا آپ کی پیدائش کے موقع پر اس طرح کی گندگی پھیلانا اور دنیا کو اس میں ملوث کرنا کتنی گندی بات ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی اس طرح کے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے، وہ دراصل اسلام کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اسلام کے خلاف کرتے ہیں اور مشرکانہ عقیدے میں ان کا تعاون کرتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا تعاون انسان کو اسلام سے خارج کر سکتا ہے، اس لیے ہر حال میں یہ ناجائز اور حرام ہے، اس سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس ختم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔